محمد ہر ایک دے غم خار محمد حاکم تے مختار محمد نبیاں دے سردار محمد ویکھن ہاتھ دی ہتھیلی وانگو ویکھن ہاتھ دی ہتھیلی وانگو سارا ہی سنسار محمد ویکھن ہاتھ دی ہتھیلی وانگو سارا ہی سنسار محمد حاکم تے مختار محمد ہر ایک دے غم خار محمد مکی مدنی عربی ماہی مکی مدنی عربی ماہی دلبر تے دلدار محمد مکی مدنی عربی ماہی مکی مدنی عربی ماہی دلبر تے دلدار محمد حاکم تے مختار محمد نبیاں دے سردار محمد بحر گناہ وچ ڈوب دیا تائی بحر گناہ وچ ڈوب دیا تائی حشر نو کرنا پار محمد حشر نو کرنا پار محمد حاکم تے مختار محمد پہنا پرسوں ناز بنائی ہے حاکم تے مختار محمد نبیاں دے سردار محمد عالم علیہ رحمت بن آئے ہر ایک دے غم خار محمد کنا نال درود پہ سن دے کنا نال لسم نبض یصلی علیہ اللہ بلغنی صوتہ ہے سکانا کنا نال درود پہ سن دے رکھ دے ہر دی سار محمد رکھ دے ہر دی سار محمد حاکم تے مختار محمد نبیاں دے سردار محمد نوری وجود دسا نہیں سی او نوری وجود دا سایہ نہیں سی نوری وجود دا سایہ نہیں سی ہر تے سایہ دار محمد نوری وجود دا سایہ نہیں سی ہر تے سایہ دار محمد حاکم تے مختار محمد نبیاں دے سردار محمد بشر وی نور وی تے بے مثل وی بشر وی نور وی تے بے مثل وی اللہ دے شاہکار محمد بشر وی نور وی تے بے مثل وی اللہ دے شاہکار محمد کتاب پڑھاون آئے کتاب پڑھاون آئے امی سن سرکار محمد کتاب پڑھاون آئے کتاب پڑھاون آئے امی سن سرکار محمد جو ہونا منبر تے جو ہونا جو ہویا منبر تے دسے نے اسرار محمد حکمت مختار محمد
نبیاں دے سردار محمد دوسری پڑھو ذرا تمام حمدہ ساریاں تعریفاں ساریاں ثناواں واسطے ذات وحدہ لا شریک دے جس ذات پاک دا کوئی شریک نہیں نہ کوئی ذات اندر تے نہ صفات اندر اللہ تبارک و تعالی دی ذات بھی مطلق اس دیاں صفتاں بھی مطلق واجب الوجود اساں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول فرمایا مولا تبارک و تعالی نے ولما بلغ اشدہ الا اللہ الہ کوئی ہے بھائی الہ واحد ہی ہے دیکھو اہل سنت والجماعت دا ترجمہ انہاں لوکاں نے جدو اہل سنت والجماعت دا رستہ چھڈیا دیکھو کی بن گیا قرآن پاک دا ترجمہ اپنی مرضی نہ کر لگے تو اتھی ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی فرمایا لہ الحکم پڑھو لہ واسطے اسے حکم آخو واسطے ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ ان الحکم الا نہیں ہے حکم مگر واسطے اللہ دے آئے دے بھائی نہیں ہے حکم مگر واسطے اللہ تعالی دے لہ الحکم واسطے اس دے حکم ہے حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ تعالی خارجیاں دا مسئلہ اچھی طرح چیتے رکھو انہاں لوکاں دی مولوی سن داڑیاں بھی سن نمازاں پڑھدے سی روزے رکھدے سی زکاتاں دیندے سن جماعتاں کردے سی قرآن پڑھدے سی قرآن دیاں تفسیراں پڑھدے سی مگر انہاں داڑیاں والیاں نوں نمازیاں نوں انہاں قرآن دے مفسراں نوں میرے علی مشکل کشا نے تلوار نال لا کے زمین نال ملیا میٹ کر دتا حضور دی تلوار چلی خارجیوں کے وہ کون سن مولوی سن انہیں وجہ کی سی خارجی ہون دی تاریخ پڑھ کے دیکھو اور وہ لوگ مولوی سن قاری سن حافظ سن لڑائی کیڑی گلے ہوئی جس نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن ناس دو صحابیاں نو پنچایتی فیصلہ حاکم بنایا گیا تو جڑے خارجی سے ہلچلی کرنا مطلب وجہ تو جماعت دے چ نکل گئے خارجی دوجیا جماعتوں چ نکلے کہنے لگے دسو بھائی حکم کدا ہے آخو اللہ کا پڑھو سارے حکم کدا ہے واقعہ چیتے رکھا کرو کدی مسئلہ حکم دا آئے تو چیتے رکھا کرو انہاں لوکاں دا رد کرنے واسطے یہ تاریخی واقعہ ہے اور واقعہ کنا صحابہ کرام دا اور یہ جی الجھن ہے انہاں حکم الا للہ والی اے سب تو پہلو دنیا دے وچ مسلماناں تو خارجیاں نے پیدا کی خارجی کہنے لگے دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ نے حاکم غیر بنا لیا ابو موسیٰ اشعری اور امیر معاویہ نے بھی عمر بن عاص نو حاکم بنا لیا اے حاکم غیر نے حکم اللہ دا ہی ہوندا ہے او پن ان الحکم الا للہ حکم اللہ دا یا مودودی جماعت دا جس سے دفتر ہوئے گا تھے لکھا ہے گا ان الحکم الا للہ ان دفتر دے ہوا ہے خارجیاں لی ہوئے گی چیتا رکھو جتھے کتھے مودودیاں نہ ہوئے گا نا دفتر اتنے لکھا لا ہوئے گا انہیں حکم الا للہ انہوں نے پوچھا مولوی جی بھی خارجہ نہیں کہڑی دلیل ہے تاریخ کر کے تو دیکھو ساری تاریخ دیکھو جی مرضی تاریخ کر کے دیکھو خارجہ کی دلیل کی ہی وہ پڑھتے سی قرآن دی آیت جہاں کو بندہ جاوے قرآن اگے رکھا انہوں نے دس بھائی اپنے ایمان دس پر ہر طرح کرنا مطلب حق دیں گے حق دینا ٹھیک ہے بالکل کہ حکم کیا اللہ دا حضرت علی حاکم ہے کہ نہیں بالکل حاکم نے کہ رب نے بنانا ہے بالکل کہ انہیں حکم الا للہ قرآن چاہیا نہ ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری نو حاکم بنا لیا ہے اس واسطے وہ مسلمان ہی نہیں ہے کافر ہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی سنو مسلمانوں پہلا وڈا قرآن پاک دے وچ اس آیت للہ دے نال حکم دے نال استدلال کرن والی خارجی جماعت ہے اور جنہاں نوں علی مشکل کشا کرام اللہ وجہ تعالیٰ نے تلوار نال پھڑ کے تے تحت پہ کر چھڑیا واقعہ میں تاریخ تانوں بیان پہ کرنا
تاریخاں کر کے دیکھو، پوچھو خارجیاں دی قرآن دی کہڑی کوئی ہو جا مولوی جو جا مر جا تمہیں ملے، آخو میرے خارجیاں دی من واقعہ سب خارجیاں واقعہ کی تو قرآن کیڑا پڑھ دے، قرآن پڑھتے ہی کہ نہیں، انہوں نے اداریاں ہیں سی کہ نہیں، مفسر ہیں سی کہ نہیں، قاری ہیں سی کہ نہیں، نمازی ہیں کہ نہیں، حاجی تھوڑے نالوں زیادہ سن کہ نہیں، سارے کام، مگر دلیل کی پردے سی دسو بھائی ہر طریقے کرام اللہ جو تعالی حق اتنے ہیں کہ نہیں، ٹک چیتا رکھیو اسی خارجی بھی نہیں، آخو اسی خارجی کون ہے جڑا ہے بیت دا دشمن ہوئے، خارجی کون ہے جڑا اہل بیت دا دشمن ہوئے، تے رافضی شیعہ کون ہے جڑا صحابہ دا دشمن ہوئے، اسی اہل سنت والجماعت ہاں، اسی صحابہ دے بھی غلام تے اہل بیت دے بھی غلام، یاد رکھا کرو مسئلے رلے چڑھ کے چیتے رکھا کرو، فرمایا اسی کون لوگ ہاں، اسی اہل سنت والجماعت ہاں، اسی خارجی بھی نہیں، اسی شیعہ رافضی بھی نہیں، ساڈا مسلک اہل سنت والجماعت ہاں، اسی اہل بیت دے بھی غلام ہاں تے صحابہ کرام دے بھی غلام، سر دے تاج نے ساڈے اہل بیت اور سر دے تاج نے ساڈے صحابہ کرام، وہ انج سمجھے آپس سے کھیر کھانی ہوندی، حضرت تیری مشکل کشا کرم اللہ وجہ تعالی حضور وزارت فرماندے رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ جدو انہاں بیلیاں اے جدو آن کے وزیر بنے با تھالی نہ تھالی کنالی نہ کھڑکا چھڈی پھر جا کے اے آپ دے کم سن، تو میں گل پہ کرنا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ تعالی او جڑے لوگ سن فتویٰ لا دیتا مولویوں نے قرآن پڑھ کے انہاں نو حکم الا للہ لا حکم الا للہ کی پڑھتے لا حکم الا، شرع ویکھو، کتاباں ویکھو، تفسیراں ویکھو، تاریخ ویکھو، جڑا مرضی خارجہ دا واقعہ پڑھ لو اوہی آیت پڑھتے لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم تے اللہ دا ہی ہے بس، کہ حضرت علی مشکل کشا نو کافر کر دیتا، کیوں للہ سی، حاکم تے اللہ نے بناونا سی، علی مشکل کشا بنے نے، اس واسطے انہوں نے غیر نو حاکم بنا لیا، دو ایک چھڑ کے دو بنا لے، ابو موسیٰ تے عمرو بن عاص دو منصف حاکم قرار دے لے، کہ چونکہ غیر دے کولو انہوں نے حکم اللہ للہ ہی ہے، حکم اللہ جا لا حکم اللہ ہی ہے، حکم اللہ واسطے ہی ہے، اس واسطے علی مشکل کشا میری توبہ بیان کر دیا، نقل کفر کفر نہ باغ سارے کرنے ہاتھ لاؤ، نقل کفر کفر نہ باغ چھوڑ، اے بابے نے کچھ دیکھ رہے گا بس اس سے چلے دو کچھ، تو فرمایا اینی گل ہوئی جدو حضرت عبداللہ بن عباس زندہ نے مفسر قرآن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اس ویلے حضرت علی مشکل کشا دے لشکر چ نے، حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ تعالیٰ دے لشکر دے سن، جب خارجہ کو سنیا نا قرآن پڑھ دینا لا حکم الا اللہ، پڑھو لا حکم اور جو للہ الا اللہ پڑھ دینے، خارجی بھی پڑھ دے سی قرآن دی آتی ہوئی، اے آتا پڑھ کے حضرت علی مشکل کشا نو کافر کہندے سی، جویں آج کل دیوبندی بھابی سانو پڑھ دینا انما الغیب للہ، غیب پڑھ کے انہاں نو حکم الا للہ، للہ ملک السماوات، للہ دی آتا پڑھ کے تو سنیا نو مسلمان نہ کہندے، اسی طرح خارجیاں پڑھو للہ والی آیت پڑھ کے حضرت علی مشکل کشا نو کافر رکھے، ہم آدھے نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے حضور جی میں نے بولا حضور اجازت ہوگی کہ میں نہ خارجی نو قرآن کو سمجھا ہوا، یہ کون مرد ہے؟ عبداللہ بن عباس کون صحابی نے؟ آپ نے سینے لاؤ حضرت عبداللہ بن عباس نو اور دعا مانگی یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس نو قرآن دا علم سکھا دے، یہ او بندہ ہے حضرت تیری مشکل کشا کرم اللہ وجہ تعالی زمانہ ہے، حضور دا زمانہ ہے، اس وقت تن کے کہ ایک جھگڑان کے قرآن پا دے لفظ تے پہ گیا لا حکم الا اللہ ان الحکم الا للہ، ہن مولوی تے قاری تے حافظ پڑھ دینے کہ بندہ 12 13 14 کئی 20 ہزار بڑا بڑا لکھے 12 ہزار 17 ہزار جو لکھے نے، وہ سارے مولوی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہر طرح مشکل کشا کے خلاف ہو گئے، قرآن کی آیتیں لا کے پارٹی بنا لی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ حضور مرد اجازت ہوئی تو میں نے مسئلہ تو سمجھاؤں، میں بہت پڑھے نا قرآن جی میں سمجھاؤں گیا سماگے تمہیں کی اختلاف ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ نہ،
کہیں گے آؤ تسی تہاڈی تے حضور نے سے دعا فرمائیے آؤ تسی فیصلہ کرو. دیکھو قرآن ان الحکم الا للہ لا حکم الا اللہ. حکم نہیں مگر اللہ دے گا، بس ختم. کہنا کوئی حکم نہیں. انہوں نے حاکم غیر بنا لے، ابو موسیٰ شریف بنا لیا، عمر بن عاص بنا لیا، امیر معاویہ بھی کافر ہے، حضرت علی مشکل کشا بھی کافر. آپ ہمان لگے مینوں یہ دسو اگر بڈھی تے بندے جھگڑا پی جائے تو کی فیصلہ کری گا؟ حضور الزامی جواب لگے پوچھو خارجیوں کو، جے بڈھی تے بندے کا خامد تے بیوی کا جھگڑا پی جائے تو کی کرے؟ انہوں جان لو قرآن جان دے کہیں گے حاکم میں نہ لے گا، حاکم میں نہ لے. ہاں ایک قدروں حاکم تے پیر منصب بنا لو تے قدروں دو بندے مقرر کر کے جو فیصلہ کرن تے تسی بن لو. یہ قرآن دی آیت ہے. جدو بڈھی والوں کے بندے والوں جھگڑا پی جائے ہمارا ایک حاکم پیر قدروں بنا لو تے قدروں جو دو فیصلہ کرن تے تسی من لیا کرو. حضور فرماؤ خارجیوں تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ جڑا حاکم ہے وہ حاکم حقیقی ہے. رب کریم نے بڈھی تے بندے دے جھگڑے واسطے فرمایا ایک حاکم بندے والوں تے ایک بڈھی والو حاکم میں نہ لے ہوا حاکم میں نہ لے ادھروں بھی ایک تے ادھروں دو حاکم بنائے کہ جی علی مشکل کشا نے کہ امیر معاویہ نے دو حاکم بنا لے تو ظالموں کیڑے کافر ہو سکتے؟ واہ واہ اینی گل ہے کہ 10,000 خارجی حضور نہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جنہوں سمجھ آ گئی قرآن کی سمجھ آ گئی انہیں جھنڈے لا کے حضرت علی مشکل کشا کی جماعت مفسر قرآن مفسر اعظم مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے اس کے نقطے کو حل فرمایا. اور آپ وہ مسلمان ہو کے آگے جدو رہ گئے تو باقی اڑے رہے قرآن کے حضور نے حکم کی تو وجہ تو رات ان سارے نے صفائی کر نہیں. پھر وہ قرآن سی تھی لا حکم الا اللہ قرآن کی پردے دلیل سی راتوں رات پہ کے حضور نے سارے صفائی کر چکی. باقی سب مار کے حضور نے تہ تے کر چلے. یہ نہیں ویکھیا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں ویکھیا نمازاں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑیاں رکھیے قرآن پڑھتے ہیں. یہ مفسر قرآن نے یہ قرآن دے دائی لے کے دعویٰ کرتے ہیں اسی قرآن شریف جاننے. یاد رکھو وہ قرآن ہو جہاں مذہب حق ہے سنت والجماعت دی طرز دا جو صحابہ کرام نے سمجھا یا حضور نے سمجھا. اج جی آیت یہ خارجیاں دا رد ہے، انہاں خارجیاں دا رد ہے. یا جہاں بندہ اس طرح چیز ہوتی اڑ جائے وہ سمجھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. حکم اساں انہاں نوں عطا حکم کیتا، اساں یوسف علیہ السلام نوں حاکم بنا چھڈیا. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. میری دلیل کوئی جا کے چاندے تو لہندے تائیں پوچھو الہ دا ترجمہ حاکم کرن والو اس آیت پاک دا جواب دو. اللہ الوہیت عطائی نہیں، آخو الوہیت عطائی نہیں. جیڑی حاکمیت ہے حاکم ہونا یہ عطائی ہے. یہ صفت ہے جیڑی رب کریم نے حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائی. آتیناہ حکما وعلما. اساں انہاں نو حکم عطا فرمایا، اساں انہاں نو علم عطا فرمایا. فوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے اتے علم والا ہوندا ہے. ایک حقیقی ہے ہر علم والے دے اتے علم والا ہوندا. او ایک دین والا ایک لین والا ہے. یہ بھی علیم ہے تے وہ بھی علیم ہے، وہ بھی حاکم ہے تے یہ بھی حاکم ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم مصر نو آکھیا سی انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم. خزانے سارے مینوں دے دے میں حفاظت کراں گا تے نالے میں علیم ہاں. کہ آتا نہ ہو علم حکم و علم جو ہویا نالے حاکم بھی ایسا بنایا نالے عالم بھی ایسا بنایا. یہ قرآن پاک ہے. الحمدللہ معلوم ہوا کہ علم عطائی اللہ تعالیٰ جیڑا رب دے دے جیڑا رب دے دے شرک نہیں ہوندا. یہ وجہ تسی آکھو گے کفار مکہ دا شرک ہو سی. وہ لوگ آندے ہوندے یا اللہ اے جڑے تو مالک بنا چھڈے اے بھی تیرے شریک نے. اچھی طرح سنو تلبیہ مسلم شریف کر کے دیکھو
کفار مکہ انجم سی مولا کریمہ اللہ اللہم لبیک شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں اسی حضرات، ان الحمد حمد بھی والنعمت تے نعمت بھی لاکا واسطے تیرے، لا شریک لاکا تیرے واسطے کوئی شریک نہیں، الا تملکہ مگر جنوں تو مالک بنا دے وہ بھی تیرا شریک ہے۔ اے تلبید کافراں دی مشرکاں دی معلوم ہوا کہ جڑی عطا ہو جاوے شرک ٹوٹ جاندا ہے۔ اے کفار مکہ دا اے مشرکین مکہ دا عقیدہ سی، پر رب دی دتی ہوئی شے نوں رب دا شریک سمجھنا، جنوں اج بالکل پوری آیت تواڈے تے آئی ہے۔ اگر رب کا دیا ہوا مانو پھر بھی شرک ہے۔ نانا مولوی جی انہاں وچ تے تواڈے وچ کی فرق ہے؟ وہ بھی آندے سی یا اللہ جنوں تو مالک بنا دے وہ بھی تیرا شریک ہے، تے تواڈے تے انہاں وچ کی فرق ہے؟ اے سنت والجماعت دے کول آیتاں نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اہل سنت والجماعت کو دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جنوں چاہے اپنا ملک عطا فرماندا ہے، جنوں چاہے دے چھڑے دیندا ہے، اونی عطا ہے، علم بھی عطا ہے۔ اگر اللہ کا تعالیٰ کا دیا ہوا علم مانے پھر بھی شرک ہے تو میں نہ مشرکین مکہ تے تواڈے کی اختلاف ہے؟ انہوں نے آخیا اپنا شریک ہو گئے تے تسی انج ہوئے تے پھر شرک ہوندا مشرکین مکہ تے تہاڈا تشابہت قلوبہم، تہاڈا تے دل اکو جہا مل گیا، جہی گل انہوں نے آکھی تے جہی تو کہہ چھڈی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ کہ چاہا توبہ میں آنکھوں سارے توبہ، میرے پاس ایک تفسیر ہے عبدالغفور اسلم جلندری شاہ دولہ گیٹ گجرات دا، انہیں ترجمہ کیتا روادتہ اللاتی کہ پڑھایا انہوں روادت نوں، روادت دا ترجمہ کردیا پڑھایا کیڑیاں لغتیں بھی تہاڈیاں سمجھ نہیں آندی۔ ادا معنی ہے چاہا اس عورت نے، آنکھوں سارے چاہا اس عورت نے ہوا فی بیتیا او جڑا دے گھر ویسیاں نفس اپنی جان تو وغلق چلا بوابو بند کیتے دروازے وقالت ہے تلک کہنے لگی آؤ میں تیرے واسطے ہے تلک میں تیرے واسطے اور اللہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے اللہ دی پناہ۔ اے اللہ تعالی دے رسول دے لفظ چیتے رکھو مت بھول نہ جائے۔ بڑے بڑے مولوی تھے بھول گئے آن کے بڑیاں بڑیاں گلاں ہور لکھیاں، اور جڑا سونا معاذ اللہ پڑھدا ہے ارادہ گناہ دا ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ کے نقل کیتا ہے عصمت انبیاء، انہوں آندے نے انبیاء اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ فرشتے پاک نے تے وہ نبی بھی پاک ہے، اور نبی گناہ تو روک دینا تے جڑی گلے روکن گناہ تو روک دینا تے جڑی گلے روکن نبی اس گناہ دا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ بڑی گل سی کہ بابے آدم علیہ السلام نے دانا کھادا اور رب نے انہوں نے بھی پاکی بیان کی ہے، ہمارا ناشی آدم اے ترک کیتا آدم علیہ السلام ولم نجد لہو عزما، اصا حضور دا ارادہ نہیں پایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر عصمت انبیاء بیان فرمائے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آپ دا عزم آپ دا ارادہ بھی میں نہیں پایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ ہاں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام فرمان لگے آخر اللہ جی پناہ او عزیز سے میرا پرورش کرنے والا، اس نے مینوں چنگی طرح رکھیا۔ احسن مثواج انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالماں دا بھلا نہیں ہوندا۔
فلا نہیں پاؤں گے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. ہن ترجمے اگر میں وکھو وکھرے ادا کراں تو جا کے تو ویکھے ہون گے. اور محبت کا تحقیق ارادہ کیتا اس عورت نے نال دے وَحَمَّ بِهَا اور ارادہ کردا وہ بھی نال دے لولا را برہان ربے جے رب دی دلیل نہ دیکھ دے. اگر دھوپ ہے کہ سورج ہے جے دھوپ نہیں تے سورج بھی نہیں. انہوں آکھیدا مشروط جزا تے شرط. جے دھواں ہے تے اگ ہے جے دھواں نہیں تے اگ بھی نہیں. لو کان فیہما آلہۃ اگر جے زمین و آسمان چ ہور کوئی خدا ہوندا لو کان فیہما آلہۃ اگر زمین کے آسمان چ ہور خدا دا لفظ تو ضرور فساد پائندہ دوں. زمین چ فساد ہوندا انہیں آخیا میں سورج چاہنا آخیا میں چند نہیں دینا آخیا میں ڈوبنا انہیں آخیا میں ڈوبن نہیں دینا. فساد ہوتا فساد ہو جاتا. یہ ہے مقدم تے تالی شرط تے جزا. کئی دفعہ شرط پہلوں آتی ہے جزا پچھوں کئی دفعہ جزا پہلوں تے شرط مگروں. اتوں آن کے مولوی بھلیکھا لگا میرے صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ میں اتنے گیا اس لفظ اتنے حضور نے بحث کی. مولوی عبداللہ صاحب اتوں فاضل سن جو بندے جو اتنے خطیب سن پاک پتن سی وہ بھی آئے سن. حضور نے جان کے مسئلہ چھیڑ دیتا جب چھیڑے میں تو یہ مسئلہ کرا ایو اور مولوی ترجمہ کرے ہما بے ہا جی ارادہ کیتا جی ساتھ اس دے اور ہما بے ہی و ہمت بے ہی و ہما بے ہا انہیں وہ ارادہ کر لیا انہیں وہ ارادہ کر لیا. حضور جو بیٹھے جا فرماؤں گے مولوی کی آپ ترجمہ کریے مجھے اچھی طرح یاد. حضور تو نہاؤ واسطے جا رہے تھے مینو فرماؤں گے یوسف اج میں تو ایک اونو چ بہ کے نہاؤنا کٹھے. میں سنگا میں کہ نہ حضور میرے وجود کا پانی تے سید پاک ہو تھی پاک ہستیاں محفوظ ہو میں بڑا ہی پاپی سے گناہگار ہوں. میں پیچھا ہو کے بہ رہا حضور میں پیچھے ہو کے بہ رہا حضور نے 2-3 مولوی ڈاہ ڈو کے کیمرے بنا کے اگے بھیجا حضور نے ایک اونو چ بہ کے حضور ناچے اس دن. آپ پوچھا میں کہ رجی کفر ہے ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم. حضور اتنے خوش ہوئے اتنے راضی ہوئے. تو ساڈا عقیدہ علامہ فخر الدین رازی نے لکھ دیتا تفسیر کبیر چ جو بندہ یہ آکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مائی زلیخا کا ارادہ کیتا فرمایا کافر. فخر الدین رازی نے تفسیر رازی چ لکھ چھڑیا. اشرف علی تھانوی کا ترجمہ کر کے دیکھو کچھ کچھ ہو چلا تھا کچھ پڑھ کے دیکھ لو کچھ آج مولوی کے خلاف کیوں ہے یوسف اور قرآن ہی دیکھو کٹ کے انہوں نے لکھا کچھ ہو چلا تھا. آخر جو انہوں نے ترجمے سارے کے خلاف ہے. عام دلی لاہوری ہے جیڑا آخر تم تتبع کیتا سارے ترجمے دے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ آخر جو بندی نو مرنا پیا اور یہ لکھ دیتا کہ یوسف علیہ السلام ارادہ کرتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے کیونکہ رب کی دلیل نبوت انہوں نے کول عصمت انبیاء انہوں نے کول دلیل موجود ہے انہوں نے ارادہ کتوں ہونا. باجی علی شاہ جی توبہ میری توبہ بڑی گلاں میں ساریاں نہ نقل کرتا تھی کتاباں پڑھتے رہتے سنتے رہتے. ساڈا ایمان یہ ہے کہ خدا دے رسول نے ارادہ بھی آخو ارادہ بھی نہیں کیتا. برہان دلیل پھر کئی قسم دی آئی نے مگر ایک گل چیتے رکھو عقل نہیں مانتی. یہ میں پچھلے جمعے تے سامنے سارا ہی عرض کیتا. اسی طرح ایک تھا کنان ہے ایک تھا مصر ہے ایک تھا کنان ہے ایک تھا مصر ہے. اور قرآن کر لو 19واں سپارہ سورہ نمل شریف واقعہ بابا آصف بن برخیا کا. اور ایک تھا سبا ہے ایک تھا شام ہے 1000 تے 500 کوہ فاصلہ 7 کوٹھیاں 7 کوٹھیاں دے وچ تخت پیا ہویا. ادھر یوسف علیہ السلام 7 کوٹھیاں دے اندر 7 ڈنگرے وجے نے ادھر 7 کوٹھیاں آخو 7 کوٹھیاں نے 7 کوٹھیاں تو تخت پیا ہوا ادھر یوسف علیہ السلام ہے اور نبی ہے جو ولی ہے موازنہ کر کے دیکھو قرآن کدو قرآن شریف موازنہ کرو قرآن پاک کے اندر
کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نو علم نہیں، اے مولوی جی یہ کتوں پڑھیا تسا علم کہ رب دے رسول نو علم نہیں، کتوں کڈیا؟ یعنی منوں روندی سی تے تیری دی روندی ہے، تو گل رونا؟ جنہ دلاں وچ عشق سمانا ہے تے رونا کم انہاں وچھڑے بھی روندے اور نال ملدے بھی روندے، اور روندے نے ٹردیاں راہ، اور وچھڑے بھی روندے اور نال ملدے بھی روندے، روندے نے ٹردیاں راہ۔ 3 سال ہوئے نے جی اج کل محرم شدت پہلی ہو گئی ہے۔ میں چونکہ والا پچھلے جمعے کا کیا کہ یوسف علیہ السلام تفسیرت کراں گا، اگلے جمعے میں امام پاک کا واقعہ بیان کراں گا۔ تو میں کرنا کہ جس وقت تیسرا سال سائم صاحب نے ایک شعر لکھا، وہ شعر لکھا وہ میرا ایڈا اثر ہوا، قسم خدا دی میرے کے قرآن میں حضور دے ممبر سے بیٹھا نا، مینوں انج ہو گئی میں مرن لگا، اور لفظ ایک چھوٹا جہا وہ بہ گیا میرے دل دے وچ۔ یہ سی کہ جس سے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور چلے نے کہ ترے نہ تے مدینہ ہو، لوکی مدینے لب دے، حضور مدینہ چھڑ کے ٹرے، لوکی مدینے دی خاک نو روندے تے ترس دے۔ امام مظلوم حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جس وقت مدینہ چھڑ کے چلے نے، اتنے انہوں نے کہ شعر لکھیا کہ حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر تے ہاتھ پھیر کے حضرت زینب نے اپنے گھر نو کنڈا ماریا، جندرا لایا، اور لفظ جندرا سی جہاں ایسا کھوبا نہ آن کے میرے نکلے گا۔ انج معلوم ہوئے تاندرے جا کے تقریر کی، اچھا 2 گھنٹے تو بعد طبیعت اتنی میں چلا گیا سائم صاحب کو، میں اتنے گیا، میں علاج اتنے ہونا 3 دن میری طبیعت بتھیرا ماحول مخول کرے طبیعت نہ نکلے، ہنسی ہے کہ مناف کرنا سمجھ نا تو آخنا بچوں ٹھڑ سی جیڑا میں کہا مر جاؤں گا، میں جلسے سے کٹن نہیں جانا، 5-10 جلسے سی، قسم خدا دی میں کسی جلسے سے نہیں گیا۔ میں جی باریاں ٹوئی رکھو، اتنے مینوں بیٹھا رہن دو، سیم صاحب بیٹھا رہن دو، اور درد کیسی بلا، صرف امام پاک کا ذکر پاک سی۔ اسی طرح میں دیکھا وہ میں تمہیں گل سنائی سی، اچھے ساڈے میں اپنی ہمشیرہ کے سمنا آباد رہنا، وہ بچی گیا ہوں وہی ہے، واقعہ تمہیں دسیا سی، اگلے دن ہلفیرے ٹوریا میں اتھی موجود سا، معصوم بچہ ایک چھوٹا جہا وہ معاوضہ روندی ہے، چھوٹا جہا بچہ سی، قسم خدا دی واقفیت نہیں کہ بچہ کھڑا کہندا بیبے مینوں کی ہوندا ہے، معصوم بچہ آکھے بیبے مینوں کی ہوندا ہے، وہ آخیا بیبے مینوں کی ہوندا ہے، اور یارو خون دی طرف نسدا ہے، خون لبدا ہے، جب خون نہیں لبدا بے قرار ہو گئے تو اکھاں دے آنسو بڑھ کے نکل جاتا رونا حضرت یعقوب علیہ السلام دا اور ولایت دی ابتدائی رون تو جہے بندے نے ولی ہوا پہلے بھی اکھ تار ہوے گی، وہ جہی زمین چ تری کوئی نہیں بیج کتنے بویا جاتا اس اقبال آتا نمدار تیری مٹی اگر نمدار ہوے پھر شاید مجھے کوئی یاد نہیں، وہ آتا تیری مٹی چ نمی ہونی چاہیے یا تھلو درد ہوے اور ذوق ہوے شوق ہوے تو جتنے نمدار مٹی ہوے بھی اتنے ضرور اگ پہ، سکی جگہ نہیں اگلا ہوں جہاں تری ہوے، اور ابتدا صوفی جدو ذکر کرتا ہے وہ رونا تاری ہوں، تجد پڑھتا وہ تمیز چینج ہوتی ہے، جب تھوڑا پک جانا تو پیپ نکلتی، جب سدا کا ذکر کرتا پھر پڑیا جاتا پھر آنسو چلتے۔ ابتدا ولایت دی کیری فقیری تے ولایت درگاہ الہی، حضور فرماندے نے جیڑی اکھ روے گی میں قیامت والے دن عذاب کبھی نہ کرا، رونے والی اکھ تے کبھی عذاب نہ کرا، رب دا وعدہ بھائی، اللہ تعالیٰ فرمایا میں رونے والی اکھ تے کبھی میں عذاب نہ کراں گا، اور یہ درد قرآن پاک دے وچ ہوندا وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضور جی رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں سفید ہو گئی، قرآن نے بیان کیتا جی، قرآن نے بیان کیتے۔ صبح میں اتنے بیٹھا تھا تو قدرتی ریڈیو لگا، وہ بیان کے کم امام پاک کا ذکر، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ہوں اہل سنت والجماعت سارے نزدیک رونا جائز ہے، رونا جائز ہے،
کہ جے کبھی لفظ بھی نکل جاوے بے تابی دے اندر بے قرار ہو کے حضرت آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ حضور دے صاحبزادے فوت ہوئے، بخاری تے مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماندے نے انا بے فراق کا محزونون یا ابراہیم، حضور دے صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ وصال ہو گیا، حضور فرماندے او میرا پتر ابراہیم آج مجھے زخمی کرتے ہوئے، آج مینوں غمگین کرتے ہوئے، کون؟ سردار دو عالم محمد مصطفیٰ، قرآن تو ہے حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام فرماندے نے یا اسف علی یوسف، آخو یا اسف علی یوسف، حضور جی تو روندے نے، روندیا لفظ نکلتے ہیں، یاد رکھو سارے نزدیک کدی کوہا نکل جائے اور پتہ ادو لگتا ہے جدو اپنا کوئی فوت ہو، یاد رکھو میں تم دسا مسئلے پھر جا کے سمجھ آؤں گی۔ میں چھوٹا جہا سی 11 12 سال 13 سال کا، میری والدہ رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئی ہیں، مولوی دیوبندی سی، چھوٹی عمر سانوں تبھی 17 ساڑھے 17 سال رہا سنی بن کے، مینوں کی پتا رون آوے خون نٹھے، وہ آخے یوسف رونا نہیں چاہیے، قتل نہیں رونا چاہیے، قتل نہیں رونا چاہیے، میں بیٹھا والدہ میری دم نکلیا، مینوں رون آوے، مولوی کا مسئلہ یاد ہی بھی رونا نہیں چاہیے، چپ کر کے ضبط کیتا۔ سنو دوستو میرے دل سے اے جا گیند ہوں ایڈا بڑا گولا اتنے بن گیا، اتنے گولا بن گیا، رونا نے گولا بن گیا۔ اسے مولوی کا فوت ہوا رشید، مولوی کا لڑکا رشید، مولوی کیا ہمارے ہائے میرے حق میں بیڑا گرک ہو جائے، تیرا مر گیا رونا سب تو منع کرتا لالما میرے تو گولا بن گیا، ایڈا بڑا تو مسئلہ چنگا بنا دسیا۔ اتنے تے غلام آباد یاد رکھو ایک بچی اتنے آئی جمعے شریف کے اتنے، دیکھو جی حاجی صاحب دیکھو بچی ہے، اچھا تے کوئی گھر چ آئی، میں کی گل ہے یہ جی والدہ فوت ہو گئی ہے، بچی نوجوان ہے، بچی پڑھاندی ہے، استانی ہے، اچھا غلام آباد بھی ہے، پاگل ہو گئی ہے جی، سکولے نہیں جا سکتی، برا کوئی نہیں، پیو کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، اج مامے زندہ نے، نانی سارے نے، اج بھن برا کوئی نہیں، یہ غم زدہ ہو کے چاہوں ہاتھ مار دیے، پاگل ہو گئی ہے۔ میں کہا بھی انہوں رواؤ، کی دسیا انہوں رواؤ، رواؤ، وہ آخر جی کیویں روائیے، میں کہا جویں بھی ہوگی، وہ قبر سے لے گئے آلے دوالے لا کے، ہر کوئی نہ روے راوے، وہ بندہ سیاح سیاح ہے، بابا آخر فکر نہ کرو تھی، یہ لا کے ایویں چھری لا کے کڈا مار کے نا رسا رسا بن کے آخ ودن لگے تو چھری چھری پھر آپ روئی رہے گی، اخیر تو بہ کے برا مامے آخ لگے ہوں کڑی ہے جیڑی یہ کی کرنا، ہوں کوئی نہیں اتنے تو چلو وڈ بڑی چڑیے، بابا باہر ٹر گیا جان کے، نانی سے اندر دے چھڑی کنڈا مار کے اندر جنگل دے کے رسا لا کے دوالے ہو گئے کڑی دے، انہوں ویخیا چھری تیز کرتے ہیں، رسائی بن ٹپ کر لی، دماغ سے پھر گیا سی، اخیر سے قابو کی بن بن کے چھری اتنے رکھ کے پھیری جا کے جب تھوڑا جہا چیڑا بھی لا گیا سارا اگر پتا ٹھیک بھی وڈن لگے نا، بس چھری لا کے پھر کڑی رونی شروع ہو گئی، جو رونی شروع ہو گیا، جو کوئی آؤں وہ کہ ہنگا بہاڑیاں تیسنی ہونا تیسنی ہونا کنواں کے رومال دو کر کر کے آخر سے کڑی رونا شروع ہو گئی، نانی اندر نکل گیا تا چھ ہو جائے فلانے چنگے کڑی لگے مار، کڑی گل لا کے نانی روئی، کڑی روئی، 2 گھنٹے روئے، کڑی اسی ویلے بال دو۔ میں تمہیں دساں قسم خدا دی درد ڈیڑا یہ وجود سے اثر کرتا ہوں، میں بندے ویکھے پاگل ہوئے تھے، سارے پنڈ والا دیتا نمبردار دیوانہ ہو گیا، انا ہو گیا، نہ پاگل ہو گیا، اخیر کے نام ویکھیا کہ وہ شخص بھی انا ہو گیا، گلیاں چ روندا ہوندا سی، یہ درد بڑی بڑا ہے، اور جنہ دلاں وچ عشق سمانا تے رونا کم بچھڑے بھی روندے اور نال ملدے بھی روندے، وہ روندے نے ٹردے آرا، تو میں پیار کرتا سا ایک مسرے ایک کنان ہے کہ نبی وہ ہے، اے نبی اتنے وہ ہے
کہ مصروں کرتا چلیا کہ حضور بیٹھے دے کنان کے اندر فرمانگے بچوں میں نے یوسف کی خوشبو آ گئی. قرآن نہیں پڑھیا بھائی؟ انی لاجد ریح ہو یوسف، میں یوسف جائی خوشبو پا لی ہے. مصر دے وچوں کافر چلیا بشیر لا کے کرتا چلیے حضور کنار سے بیٹھے نہ فرمانگے پترو ہاں جی فرمانگے میں نے یوسف کی خوشبو آ گئی. وہ تیرا کیا بابا لا وہ تیرا پرانا خیال ہے، تو تے وہمی ہے، وہ تیرا پرانا خیال ہے. آپ مانگے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. او بچے رب والو میں جانتا جو تسی نہیں جے جان دے. آ گیا بشیر، جب بشیر آ گیا کرتا حضور دے چہرے دے سٹیا فرتدا بصیرا. حضور مڑ بھی نہیں آ گئی نبیاں دے کرتیاں دی برکت ہے. حضور دی آنکھاں مڑ کے اسی طرح بینا ہو گئیاں، نظروں صحیح ہو گئیاں کہ بولے کو علامہ کلکم او بچو تانوں میں نہیں آکھینی عالم من اللہ ما لا تعلمون. او تانوں میں نہیں آکھیا جو کچھ میں رب والو جاننا تسی نہیں جے جان دے. یارو بڑھیا ہے تے سور کیڑیاں لے وہ سنو. جس وقت ادھر 7ویں کوہری ہے یوسف علیہ السلام 7ویں کوہری دے وچ نے ادھر قرآن پاک دی یاد لے لو جڑی مرضی تفسیر اٹھا لو. سورہ نمل دا بیان، حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام دا بیان. ادھر ملک سبا ہے، ادھر شام ہے، شام تو حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے. ہمارے ملک سبا کے تخت موانا 1500 پودے اتے 80 گز لما 40 گز چوڑا 30 گز اچا تخت 7 کوہریاں دے وچ. اور کوئی ہے دیواری ہے جڑا تخت لے جائے. آؤ قرآن شریف پڑھو، نہیں جا کے مفسرین نے کتاباں دیکھو، قرآن پاک پڑھو. اور ادھر نبی ہے ادھر ولی ہے. اور سنو ادھر نبی ہے یعقوب علیہ السلام نبی نے، اچھا یوسف علیہ السلام بھی نبی نے، ادھر شاہ سلیمان علیہ السلام نبی ہے. کیا بابا عاصم بن بخیا ای گل ہوئی تو مانگے کو ہے تخت لیا دے اٹھو. آدھے نے نبیاں نو علم نہیں ہوں، ولیاں نو آؤ میں تمہیں دسا نبیاں دے جوڑے چکن والوں کنا علم ہوں. جوڑے چکن والا ولی 7ویں کوہری دا بابے نو علم ہے جی کتھے کنان تے کتھے مصر نانو کتھے سبا تے کتھے شام. 1500 کو فاصلہ تخت جڑا 80 گز لما 40 گز چوڑا تے 30 گز اچا. او 80 گز لما 40 گز چوڑا 30 گز اچا تخت موانا. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. یہ قرآن ہے، کتاب نہیں، کگری نامہ نہیں، کبیت نہیں، کبیت نہیں، کگری نامہ نہیں، ہے قرآن ہے. مسلمانوں تیرے ایمان درست کرنے واسطے یاد رکھ ادھر بھی 7 کوہریاں تے ادھر بھی 7 کوہریاں، ادھر بھی 7 کوہریاں ادھر بھی 7 کوہریاں. ادھر کون ہے؟ اوتھے نبی ہے 7ویں کوہری تے نبی ہے. ادھر کنان وچ نبی ہے، ادھر شام ہے تو سبا ہے، ادھر بلقیس رانی دا تخت ہے. ادھر کون ہے؟ شاہ سلیمان ہے، انہوں دا غلام ہے. اور گل سنو خود نہیں آخیا یا ایھا الملأ ہو اور میرے درباری ہو ایو قوم کیڑا ہے تواڈے وچ کون ہے؟ جوڑے برداراں نو آخیا، خادماں نو آخیا، صحابہ نو آخیا، غلاماں نو آخیا. اور ایوکم یاتینی بعرشھا اور تخت دا کون لے گا؟ قبل ان یاتونی مسلمین. او مسلمان ہو کے آمدی پئی. دیکھو نبی دا غیب سلیمان علیہ السلام
ادھر مسلمان ہو کے آن تو مینوں تخت پہلا پہلا چاہیے قبلہ یاتونی مسلمین، او مسلمان ہو کے آؤں بھیا میرے کول کہ اس تو مینوں تخت پہلا پہلا چاہیے پر نبیاں دے تصرف بھی ہو جائے ہوندے نے، سمجھ لگ جائے انہاں دی قوت طاقت تصرف دا علم غیب والا، غیب لئی پھر اگلے غیب کھچ کے حاضر ناظر کر چھڑنے، غیب دا لئی پھردا غیب نو کھچ کے آکھو غیب نو اینو تصرف آکھی لے کشف